السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حرم سٹوری ہب۔ آج کا ہمارا اسلامی ناول ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، جس کا ہم نے فرسٹ پارٹ کل اپلوڈ کیا تھا اور آج سیکنڈ پارٹ ہے، اور آج انشاءاللہ ہمارا یہ ناول ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ناول پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی اچھی اسلامی کہانیوں کے لیے، اسلامی ناولز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں نے نیو یوٹیوب چینل بنایا ہے اور مجھے آپ سب بہن بھائیوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنویں کی گہری تاریکی میں حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک اللہ کی حفاظت میں محفوظ رہے۔ ان کے بھائیوں نے انہیں بھوک اور پیاس سے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھے۔ ایک دن ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ قافلے والوں نے پانی بھرنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا۔ جب ڈول باہر آیا تو اس میں ایک خوبصورت نورانی چہرے والا نوجوان لڑکا تھا۔ قافلے والے حیران رہ گئے، یہ تو کوئی خزانہ ہے، انہوں نے کہا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صاف کیا، کھانا دیا اور مصر کے بازار کی طرف لے چلے۔ مصر اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور اور خوشحال ملک تھا۔ دریائے نیل کی زرخیز زمین، شاندار محل اور بادشاہ کی سلطنت۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام کے طور پر بیچ دیا۔ خریدار ایک بہت با اثر شخص تھا، جسے قرآن مجید میں عزیز مصر کہا گیا ہے۔ وہ مصر کے بادشاہ کا اعلیٰ افسر تھا۔ عزیز مصر نے اس نوجوان کو دیکھا اور اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ یہ لڑکا نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ اس کی پیشانی پر نور نبوت جھلک رہا ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اسے گھر میں اچھی طرح رکھو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ زلیخا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ مگر وہ ایک خوبصورت، امیر اور با اثر عورت تھی، مگر اس کا دل ابھی آزمائش کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب اس گھر میں پروان چڑھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن و جمال، حکمت، دانشمندی اور پاکیزگی عطا کی تھی۔ جیسے جیسے وہ جوان ہوتے گئے، ان کا حسن بڑھتا گیا۔ لوگ کہتے تھے، یہ غلام نہیں، کوئی فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت خوبصورت بنایا تھا، اسی لیے عزیز کی بیوی زلیخا کا دل حضرت یوسف علیہ السلام پر بے ایمان ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت حسن عطا کیا تھا۔ عزیز مصر ان پر بھروسہ کرنے لگے، گھر کے تمام کام ان کے حوالے ہو گئے، مگر یہاں ایک بڑی آزمائش حضرت یوسف علیہ السلام کی منتظر تھی۔ زلیخا کا فتنہ اور پاک دامنی کی آزمائش۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھی تو اس کا دل ان کی طرف مائل ہو گیا۔ دن بدن اس کا عشق بڑھتا گیا۔ وہ انہیں تنہائی میں بلاتی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام ہر بار اللہ سے ڈرتے ہوئے انکار کر دیتے۔ ایک دن زلیخا نے دروازے بند کر لیے، کمرے میں کوئی اور نہ تھا۔ اس نے اپنے خوبصورت لباس پہنے، خوشبو لگائی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، آؤ میرے پاس، میں تمہیں وہ سب کچھ دے دوں گی، اپنا سب کچھ دے دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا،
نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ سب حرام ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے ایسے حرام کاموں سے دور رکھے۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ زلیخا نے بہت زیادہ زور لگایا، ان کا ہاتھ پکڑا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑ لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا۔ بالکل اسی وقت عزیز مصر دروازے پر آ گئے۔ زلیخا نے فوراً جھوٹ بولا، یہ غلام مجھ پر بری نظر رکھتا تھا اور اس وقت یہ میرے پاس غلط ارادے سے آیا تھا اور اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، وہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ عزیز مصر حیران تھے۔ تب ان کے گھر کے ایک ملازم نے کہا، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچ کہتی ہے، مگر اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ لڑکا بے گناہ ہے۔ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر نے سمجھ لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، مگر لوگوں کے دباؤ میں اور زلیخا کی رسوائی سے بچنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو دل میں کہا، اے اللہ، یہ بھی تیری طرف سے میرے لیے ایک آزمائش ہے، تو مجھے بچا لے۔ جیل ایک تاریک، گندا اور خوفناک مقام تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں بھی عزت دی۔ وہ قیدیوں کی مدد کرتے، انہیں نصیحت دیتے اور جیل میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے۔ قیدی انہیں محبوب بن گئے، قیدی ان کے بہت اچھے دوست بن گئے اور وہ انہیں اپنا اچھا مددگار سمجھنے لگے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت نیک دل انسان تھے اور وہ ہر انسان کی مدد کرتے تھے۔ جیل میں بھی انہوں نے لوگوں کی بہت مدد کی۔ جیل میں خوابوں کی تعبیر اور اللہ کی نشانی ملی۔ جیل میں دو اہم قیدی آئے، ایک شاہی ساقی، بادشاہ کو شراب پلانے والا، اور دوسرا باورچی۔ دونوں بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں پکڑے گئے تھے۔ ایک رات دونوں نے عجیب خواب دیکھے۔ ساقی نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹی ہے اور پرندے اسے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا، اے میرے قیدی دوستو، اللہ کی توفیق سے بتاتا ہوں۔ میں نے آپ سب بہن بھائیوں سے کل بھی گزارش کی تھی کہ میں نے نیا ایڈیٹنگ کا کام شروع کیا ہے اور مجھے ان شارٹ ایپ میں یہ سکرول ڈاؤن ویڈیو ایڈٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ اگر کسی بھی میرے دیکھنے والے سننے والے بہن بھائی کو یہ سکرول ڈاؤن ویڈیو میں ٹیکسٹ کے اوپر جانے کی سپیڈ تھوڑی سی تیز کرنی آتی ہو تو پلیز مجھے کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا، کیونکہ مجھے بہت سلو پڑھنا پڑتا ہے اور یہ سکرول ڈاؤن والی ویڈیو میرے سے صحیح ایڈٹ نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو بھی پتہ ہے کہ یہ سپیڈ تھوڑی سی تیز کیسے ہو سکتی ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے قیدی دوستو، اللہ کی توفیق سے بتاتا ہوں، تم میں سے ساقی تو آزاد ہو کر بادشاہ کو شراب پلائے گا، مگر باورچی سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ تعبیر پوری ہوئی، ساقی آزاد ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا،
بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے بھلا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں رہے مگر ان کا صبر نہ ٹوٹا۔ وہ کہتے اللہ کے ساتھ عسر کے بعد یسر ہے۔ بادشاہ کا خواب اور یوسف علیہ السلام کی شان۔ کئی سال بعد مصر کے بادشاہ نے حیران کن خواب دیکھے۔ خواب میں 7 موٹی تازی گائیں سڑک پر چل رہی تھیں۔ اچانک 7 دبلی پتلی گائیں آئیں اور موٹی گائیں کھا گئیں۔ پھر 7 سبز بالیاں اور 7 خشک بالیاں۔ بادشاہ نے درباریوں، جادوگروں اور علماء سے پوچھا مگر کوئی تعبیر نہ دے سکا۔ تب وہ ساقی یاد آیا۔ تب اس ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب کی تعبیر بتائی ہوئی یاد آئی۔ اس نے بادشاہ سے ذکر کیا کہ اے بادشاہ سلامت، جیل میں ایک نوجوان ہے جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے۔ قاصد جیل پہنچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا واقعہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بادشاہ نے عورتوں جن میں زلیخا بھی تھی عورتوں کو بلایا۔ سب نے کہا حاش اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ زلیخا نے بھی اعتراف کیا میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت باکردار انسان ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے۔ زلیخا نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی۔ اب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سنائی۔ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، کھیتی کرو، اناج جمع کرو۔ پھر 7 سال سخت قحط آئے گا، لوگ بھوکے مریں گے، اس لیے پہلے ہی اپنا اناج جمع کر لو۔ اس لیے 7 سال کے غلے کا احتیاط سے ذخیرہ کر لو۔ بادشاہ حیران ہوا۔ اس نے کہا تم اس ملک کے خزانہ دار بنو، پورا مصر تمہارے حکم پر چلے گا۔ اس دن سے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے۔ انہوں نے 7 سال اناج جمع کیا اور ہر طرف اناج کے انبار لگا دیے۔ لوگ انہیں مصر کا نجات دہندہ کہنے لگے۔ قحط کا زمانہ اور بھائیوں کی آمد۔ 7 سال بعد قحط پڑا، ہر طرف بھوک تھی، افراتفری تھی۔ کنعان میں بھی قحط، کھانے کا قحط پڑ گیا، کسی کو بھی کسی بھی طرف سے کوئی اناج نہیں ملتا تھا۔ لوگ، بچے، بوڑھے سب بھوک کا شکار ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اناج کی تلاش میں نکلے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ اور غلہ لے کر آؤ۔ بھائی مصر پہنچے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو مصر بھیجا تھا کہ جاؤ مصر سے غلہ لے کر آؤ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، کیونکہ یوسف علیہ السلام اب جوان ہو چکے تھے اور بادشاہ بن چکے تھے اور انہوں نے بادشاہوں جیسا لباس پہنا ہوا تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم کنعان سے آئے ہیں۔ یوسف نے انہیں اناج دیا مگر کہا اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آنا، ورنہ آپ لوگوں کو اناج نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے حیران ہو کر واپس جا کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو نہ بھیجنے کا ارادہ کیا، مگر بھوک کے دباؤ سے آخرکار انہوں نے بنیامین کو بھائیوں کے ساتھ مصر روانہ کر دیا۔ دوسری بار بنیامین بھائیوں کے ساتھ آئے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو الگ رکھا اور چپکے سے اسے بتایا، میں تمہارا بڑا بھائی یوسف ہوں۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنا پیالہ، جو بادشاہوں کا شاہی پیالہ ہوتا ہے، وہ بنیامین کے بورے میں چھپا دیا۔ اور انہوں نے وہ پیالہ بنیامین کے بورے میں اس لیے چھپایا تھا تاکہ وہ بنیامین کو، اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکے۔ جب بھائی واپس جانے لگے تو چیخ پڑی، بہت زور کی چیخ پڑی، چور چور کی آواز ہر طرف سے گونجنے لگی۔ سب بھائی حیران ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اب بنیامین سب بھائیوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی۔ سب کی تلاشی لی گئی اور جب سب کی تلاشی ہوئی تو وہ پیالہ بنیامین کے بورے سے نکلا۔ بھائی حیران ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اب بنیامین کو رہن رکھا جائے گا۔ بھائی رو پڑے۔ ایک بھائی نے کہا، والد کا دل ٹوٹ جائے گا۔ سچائی کا انکشاف اور خاندان کی ملاقات۔ سب بھائی واپس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں یوسف کے غم میں، مگر مجھے اپنے اللہ پر، اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ اگلی بار جب سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو الگ الگ بلایا۔ انہوں نے اپنا کرتا اتارا اور کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنے ایک بھائی کو کنویں میں ڈال دیا تھا؟ میں تم لوگوں کا وہی بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے، میں تم لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ سب بھائی شرمندہ ہو کر رو پڑے۔ انہوں نے کہا، ہم نے گناہ کیا، ہمیں معاف کر دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، آج تم پر مجھے کوئی ملامت نہیں، اللہ تم لوگوں کو معاف کرے۔ اب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے آؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ پورا خاندان اکٹھا ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خواب پورا ہوا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائشوں سے گزارا اور مجھے عزت بخشی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش پہ صبر کیا اور مجھے اپنے صبر کا پھل اللہ تعالیٰ سے بہت اچھا ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت دی ہے اور انہوں نے اپنے سب بھائیوں کو معاف کر دیا اور وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مل کر رہنے لگے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے۔ اور مجھے آپ سب بہن بھائیوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ پلیز آپ سب لوگ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ آگے سے آگے شیئر کریں۔ میرے چینل کا نام حرم سٹوری ہب ہے اور پلیز آپ سب میرے چینل کو آگے سے آگے شیئر کیا کریں تاکہ میرا چینل گرو کرے اور مجھے آپ سب کی دعاؤں کی، آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور ہمارا ایک دوسرا چینل ہے کوکنگ کا، اس کا نام اینی کا کچن ہے، اور اس کو بھی سبسکرائب کریں اور مزید اچھی اچھی ریسپیز کے لیے اس کو ضرور دیکھیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔